أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في محكم تنزيله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختلف مقامات کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت پہلی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اور مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین، بطور مذہب پسند فرما لیا۔ یہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا اعزاز امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے کہ اس سے پہلے بے شمار امتیں دنیا کے اندر گزریں، جلیل القدر پیغمبر علیہم صلوات اللہ وسلام ان امتوں کے پیشرو، رہبر و رہنما تھے، لیکن یہ اعزاز تکمیل دین کا اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ جس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی امت میں اللہ رب العزت نے دین کو مکمل نہیں کیا تھا۔ جب اس سے پہلے کسی بھی امت کے لیے دین کی تکمیل نہیں کی گئی تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابھی تک مزید کسی نبی کے آنے کی گنجائش موجود ہے۔
اور اس کا دوسرا معنی یہ نکلا کہ جب دین کی تکمیل آج کر دی گئی ہے تو آئندہ کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہی بات قرآن مجید کی دیگر بے شمار آیات سے ثابت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انبیاء کی مثال ایک محل کی ہے، ایک بلڈنگ اور عمارت کی ہے۔ جیسے جیسے انبیاء تشریف لاتے گئے وہ عمارت تکمیل کے مراحل طے کرتی گئی، حتیٰ کہ فرمایا اس میں ایک اینٹ کی جگہ بچ گئی، ایک بلاک کی جگہ بچ گئی۔ جب اللہ رب العزت نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی کے منتخب فرمایا تو میری صورت میں اللہ رب العزت نے وہ اینٹ اور بلاک کی جگہ جو تھی اس کو پر فرما دیا، اور نبوت کی وہ عمارت پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں وہ آخری نبی ہوں جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اب قیامت تک میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسی کا تکملہ کے طور پر یہ اعلان فرما دیا جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر دین کی تکمیل فرما دی۔ اس آیت کا ہماری موجودہ بطور خاص میں مذہبی زندگی سے بات کروں گا، مذہبی زندگی کے حوالے سے ہماری مذہبی زندگی سے اس آیت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرما دی تو اس کا معنی یہ نکلا شریعت سازی، دین سازی، دین کی مینوفیکچرنگ، کسی بھی چیز کو دین بنانا، اس کو دین ڈکلیئر کرنا، یہ سارے کے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، میں اور آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اور اپنی مرضی سے ہم اس دنیا سے جائیں گے بھی نہیں۔ نہ آنا مرضی کے ساتھ ہے، نہ رہنا مرضی کے ساتھ ہے، اور نہ ہی جانا مرضی کے ساتھ ہے۔ تو کون سی کائنات ہے، کون سی وہ ہستی ہے، کون سی وہ ذات ہے، کون سی وہ طاقت ہے جس نے مجھے اور آپ سب کو میری اور آپ کی مرضی کے خلاف دنیا کے اندر بھیجا؟ اگر ہم چاہتے تو شاید نہ آنا چاہتے، اگر ہماری مرضی پوچھی جاتی تو شاید ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے اس خاندان میں پیدا نہ ہوتے، جس طرح کے وسائل لے کر دنیا کے اندر ہم آئے ہیں شاید ہم یہ وسائل لے کر دنیا میں نہ آنا چاہتے، جس طرح کے حالات کے ساتھ ہم آئے ہیں شاید ہماری مرضی اور منشا ان حالات کے مطابق نہ ہوتی۔ 20 مرتبہ میرا اپنے خاندان سے اختلاف ہوتا ہے، آپ کا اپنے خاندان سے اختلاف ہوتا ہے، اور وہ اختلافات انتہا تک چلے جاتے ہیں جس کا معنی یہ کہ آپ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، تو آنے میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے، پیدا ہونے میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے۔ جب پیدا ہونے میں آپ کی مرضی کا عمل دخل نہیں، دنیا میں رہنے میں آپ کی مرضی کا عمل دخل نہیں، بیماری پر کنٹرول کرنے میں آپ کی مرضی کا عمل دخل نہیں، دنیا سے جانے میں آپ کی مرضی کا عمل دخل نہیں، تو پھر یقیناً کوئی ذات اور ہستی ایسی ہے جو میری اور آپ کی منشا کے خلاف ہمیں دنیا میں بھیج رہی ہے، اور جب اس نے میری اور آپ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہمیں دنیا میں بھیجا
تو اس کا لازمی سا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یقیناً پھر مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بیکار نہیں بھیجا گیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. 18ویں پارے میں سورۃ المومن کے آخری آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی, تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں کار عبث بنایا ہے, ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا, ہم نے تمہیں کھیل اور تماشے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ ہرگز نہیں. جب ہماری لائف ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے, ہماری زندگی, ہماری موت و حیات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے, تو ایمان سے بتائیے کیا اس زندگی کو گزارنا میری اور آپ کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے؟ جب اپنی مرضی سے آئی ہی نہیں, پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جائیں اور قیامت والے دن کامیابی نصیب ہو جائے, ممکن نہیں ہے. یہی اس آیت کا معنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, جو اللہ رب العزت نے حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے آخر میں نازل فرمائی. آپ کی مرضی کا عمل دخل اچھے اور برے کی پہچان کے لیے ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تمہیں قبیلوں میں بنایا, مختلف ذات پات میں تمہیں تقسیم کر دیا, مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا, جغرافیکلی تمہیں مختلف علاقوں کے اندر تمہیں بھیج دیا. اس سب کے اندر تمہارا کوئی کردار نہیں ہے. اگر تمہیں اللہ رب العزت آسٹریلیا میں پیدا کر دیتے اور آسٹریلیا والے کو اللہ پاکستان میں پیدا کر دیتے تو تم کیا کر سکتے تھے اور وہ کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. صرف اتنا فرق پڑتا کہ شاید علاقے کے اعتبار سے کچھ کلر میں چینج آ جاتا, کچھ زبان میں چینج ہو جاتا. مطالبات جو آسٹریلیا والے سے ہیں, مطالبات جو یو ایس اے والے سے ہیں, وہی مطالبات پاکستان والے سے ہیں. جو اس سے تقاضا ہے وہی مجھ سے اور آپ سے تقاضا ہے. کسی علاقے کا انتخاب, کسی قبیلے کا انتخاب, کسی ذات پات کا انتخاب, بہن بھائیوں کا انتخاب, یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. جب یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے تو پھر یہ بات سمجھ لیجئے کہ زندگی گزارنا, لائف اسپینڈ کرنا, یہ بھی میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی مرضی پر منحصر نہیں ہے. تو پھر کس کی مرضی پر منحصر ہے؟ جو میرا اور آپ کا خالق ہے, جو میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے, جس نے مجھ سے اور آپ سے پوچھے بغیر ہمیں دنیا کے اندر پیدا فرمایا, اور اس نے ہمیں عبث پیدا نہیں فرمایا, اس نے ہمیں بیکار دنیا کے اندر نہیں بھیجا, کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. اور وہ مقصد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, قرآن مجید کی صورت میں, حدیث مبارکہ کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اس مقصد کے مطابق زندگی دنیا کے اندر بھی کامیابی کا سبب ہے, اسی مقصدیت کے تحت دنیا کے اندر زندگی گزارنا قیامت والے دن کامیابی کا سبب ہے. اللہ رب العزت سورہ آل عمران کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تم نے اپنے طور پر بہت سے کامیابی کے معیارات مقرر کر لیے ہوں گے. دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی فیکٹریوں کا مالک تمہارے نزدیک شاید وہ کامیابی ہو, کوئی بہت بڑے عہدے کا حصول شاید تمہارے نزدیک وہ کامیابی ہو, علاقے یا خاندان کے اندر کوئی بہت بڑا منصب مل جانا شاید تمہارے نزدیک وہ کامیابی ہو, شاید کسی کا اسٹیٹس تمہارے نزدیک کامیابی ہو. لیکن کامیابی کون سی ہے جس کو میرا اور آپ کا خالق کامیابی قرار دیتا ہے؟ کامیابی وہ ہے. انسان کی ساری زندگی کیا وجہ ہے؟ ایک شخص دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کمانے کی حرص و ہوس میں آگے بڑھتے ہوئے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے.
زندگی اس کی انگلیوں کے اشاروں پہ ناچتی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، کوئی چیز اس کے آگے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اوپر آنے والی بیماری کو نہیں روک سکتا، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بچھڑتے ہوئے نہیں روک پاتا، جب اللہ کی طرف سے اس کے اوپر زوال آتا ہے وہ اس زوال کو نہیں روک پاتا، وہ بظاہر بہت لگژریس زندگی گزارنے کے باوجود وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا، وہ اطمینان سے زندگی نہیں گزار پاتا، وہ ایک نارمل آدمی کی زندگی سے بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سارے کے سارے معیارات اس شخص کے اپنے مقرر کردہ ہیں، جن کو اس نے کامیابی سمجھا، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ کامیابی نہیں تھی، اور اگر اللہ کی بتائی ہوئی کامیابی کے مطابق وہ زندگی گزارتا، کسی ایک صحابی کا نام بتا دیجئے رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اینگزائٹی کا شکار ہو، جو ڈپریسڈ ہو، جس کو ڈپریشن کا مسئلہ ہو، جن کے ساتھ مختلف قسم کے ہماری پریشانیوں والے معاملات ہوں، ان کا سب سے بڑا گول یہ ہو لائف کے اندر کہ وہ سب سے بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں، ان کے نزدیک مال کی کیا قدر و قیمت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مغربیت کے پیچھے چلنے کا جو میں نے اور آپ نے معیار مقرر کر لیا ہے زندگی کے اندر، انگریزی بولنے کو جو میں نے اور آپ نے سب سے بڑا معیار تصور کر لیا، یہ ان کے نزدیک معیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے دنیا ان کی ثقافت اپنانا چاہتی تھی، دنیا ان کا کلچر اپنانا چاہتی تھی۔ وہ چند تھے تو بھی کسی سے انسپائر نہیں تھے، وہ کسی سے متاثر نہیں تھے، وہ متاثر تھے اس شخصیت سے متاثر تھے جس کو اللہ رب العزت نے معلم کائنات بنا کر بھیجا تھا، جس کو اللہ رب العزت نے نبی کائنات بنا کر بھیجا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھے، اور آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی اعتبار سے کتنی ڈگریاں تھیں۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، علی النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کو اللہ نے امی قرار دیا ہے۔ امی کا معنی یہ جس نے باقاعدہ سے جا کر اکیڈمک ایجوکیشن حاصل نہ کی ہو، وہ پری نرسری، نرسری، کے جی 1 2 3 اور اس کے بعد پورے کا پورا جو سلیبس ہے اس نے نہ پڑھا، وہ شخص امی کہلاتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ تو بذات خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ، انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا مدرس اور ٹیچر بنا کر بھیجا ہے۔ تو کائنات کا مدرس نان ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتا، وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، جس کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی گتھیاں سلجھانے کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن گول ڈگریوں کا حصول نہیں ہے، ٹارگٹ پیسے کا حصول نہیں ہے، اصل جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے؟ سارا دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق میدان کارزار میں، میدان جہاد کے اندر، جس کا نام میں نے اور آپ نے گناہ بنا دیا ہے، میں نے اور آپ نے اپنی امت کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی جنریشن کے اندر جس لفظ کا نام گناہ بنا دیا ہے، ان کی ساری زندگی اسی طرح سے گزرتی تھی۔ آج ہمارے نزدیک نیکی کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ کوئی شخص اس نے 5-10 حج کر رکھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج کیا ہے، اور 27 غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر کیے ہیں، 27 جنگوں میں بذات خود سپہ سالاری فرمائی ہے۔ ٹارگٹ کچھ اور ہے، ترجیحات مختلف ہیں، پریورٹیز کچھ اور ہیں،
ان کی پریورٹی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس کو اللہ رب العزت نے قیامت والے دن جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، تو یہ سب سے بڑی کامیابی. دیٹ از دا سکسیس. اللہ یہ چاہتے ہیں، خالق کائنات، میرا اور آپ کا خالق یہ چاہتا ہے. جب اس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کائنات کے اندر اتنا بڑا وقوع ہو جانا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، ذرا تھوڑی سی نظر دوڑا کر دیکھیں. اللہ رب العزت نے بہت سی مخلوقات کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا، لیکن یہ تمام کی تمام مخلوقات کس کے گرد گھومتی ہیں؟ ہم سب کو گائے بکری کے لیے پیدا کیا یا گائے بکری میرے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے؟ ہمیں جانوروں کے لیے پیدا کیا یا جانور ہمارے فائدہ کے لیے پیدا کیے ہیں؟ ہمیں درختوں کے فائدے کے حصول کے لیے پیدا کیا یا درختوں کو ہمارے فوائد کے حصول کے لیے پیدا کیا؟ ہمیں جنگلات کے لیے پیدا کیا گیا یا جنگلات میرے اور آپ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ چرند پرند ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ بیچتے ہمیں، کھاتے ہمیں، ان کے انڈے، ان کا دودھ، مختلف جانوروں کا، وہ سب ہم استعمال کرتے ہیں، وہ تو ہمارا کچھ استعمال نہیں کرتے. یہ سب میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جب یہ سب میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر حساب کتاب بھی جانوروں کا نہیں ہوگا. پھر اللہ حساب لینے میں حق بجانب ہے. جب اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر کے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، کون سی چیز کی کمی اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے چھوڑی ہے؟ ایک انسان میں اور آپ نہیں ہو سکتے، کوئی دوسرا ہو سکتا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو مسخر کر دیا. وہ جہازوں کے اوپر گھومتا ہے، اس کے ذاتی چارٹرڈ طیارے ہیں، کسی کی ذاتی فیکٹریاں ہیں، کوئی محلات کا مالک ہے، کوئی بہت بڑے سٹیٹس کا مالک ہے. یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے. جب اس اللہ رب العزت کا یہ سب کچھ عطا کردہ ہے تو کیا وہ حساب لینے میں حق بجانب نہیں ہے؟ وہ یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ تم نے لائف اپنی مرضی کے مطابق کیوں گزاری؟ جب پیدا میں نے کیا تھا، فیسیلیٹیٹ میں نے کیا تھا، سب کچھ میں نے دیا تھا، تو پھر لائف تم نے اپنی مرضی کے مطابق سپینڈ کیوں کی ہے؟ اور آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، دین کی تکمیل ہو گئی، تو اس کا معنی یہ ہے آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دنیا کا کوئی مسئلہ دین نہیں بن سکتا، کیونکہ دین ڈکلیئر کرنے کی اتھارٹی اللہ رب العزت کے پاس ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اگر انہوں نے کسی چیز کو دین ڈکلیئر کیا ہے تو وہ دین ہے، اور اگر انہوں نے دین ڈکلیئر نہیں کیا تو میرے اور آپ کے سارا دن فیس بک اور واٹس ایپ پہ شیئر کرنے سے کوئی چیز دین نہیں بن سکتی. ہم نے صرف اسی کو سب سے بڑا گول بنا لیا ہے. میرے اور آپ کے اپنی مرضی سے کسی چیز کو گناہ اور ثواب دینے سے وہ چیز دین ڈکلیئر نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا. اللہ نے کسی امام کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا. اللہ نے کسی مذہبی تنظیم کے کسی بڑے سرکردہ قائد کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا. اس کی معصومیت کی گواہی اللہ رب العزت نے نہیں دی. تو پھر اس کے کہنے پر ہر مہینے کے اندر کسی چیز کو عبادت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ جب یہ بات لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی رجب کی کوئی الگ سے عبادت نہیں کی، نہ صحابہ کرام نے کی ہے. کبھی شعبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو نہیں منایا، لیلۃ شب برات جس کا نام بھی عربی زبان کے اندر موجود نہیں ہے، اس کو کبھی نہیں منایا. تو ہمارے سامنے سب سے بڑی دلیل کیا آتی ہے؟ اتنے زیادہ لوگ غلط کر رہے ہیں. اگر ایک اچھا کام کیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو کیوں منع کرتے ہیں؟ مجھے صرف اتنی بات بتا دیجئے، جس کام کو آپ اچھا قرار دیتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا؟ جس اللہ رب العزت نے ہر چیز کو دین ڈکلیئر قرار دے کر جو بھی میرے اور آپ کے فائدے کے لیے اچھی تھی، جو میرے اور آپ کے نقصان کے لیے اللہ رب العزت نے جس چیز کو وضع کر دیا، اس سے ہمیں منع کر دیا گیا. قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اور سیدھے الفاظ میں آپ کو بتا دوں، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرماتی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ بات پلے باندھ لیجئے، دین صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا ہے، دین صرف وہ ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، اس کے سوا کوئی چیز دین نہیں بن سکتی. سارے کے سارے امام ایک طرف کھڑے ہو جائیں، پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق اس کے اوپر موجود نہیں ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر ثواب نہیں ہو سکتا، اس پر بخشش کی گارنٹی نہیں ہو سکتی. فہو رد، الفاظ پر غور کیجئے، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ مردود ہے، وہ قیامت والے دن منہ پہ مار دی جائے گی. جس کو میں اور آپ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں وہ منہ پہ مار دی جائے گی. جب اللہ رب العزت ایک چیز کو نیکی قرار نہیں دیتے تو کیا میں اور آپ اللہ سے دین کو زیادہ جانتے؟ اور تھوڑی دیر کے لیے کمپیریزن کیجئے، جو اصل دین ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر اس کا وجود بھی نہیں ہے. ہم اس دین کے اوپر نہ عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ چلنا چاہتے ہیں، نہ دوسرے لوگوں کو چلنے دینا چاہتے ہیں. اگر کوئی چلتا ہے تو ہم اس کو طعن و تشنیع کا شکار کرتے ہیں، بذات خود چلنا نہیں چاہتے. رشتہ داریوں میں ہمارا کوئی دین نہیں، اپنے الگ میں آ رہا تھا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ببانگے دوہل کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، شاید کسی کو یہ بات بری لگے، حلفاً یہ بات کہنے کو تیار ہوں اللہ کی قسم اٹھا کر، ہم سب نے اپنی مرضی کے مطابق اپنا اپنا دین الگ سے گھڑ لیا ہے، اپنا اپنا دین گھڑ رکھا ہے جو میرے اور آپ کے مفاد کے گرد گھومتا ہے. بس جہاں میری اور آپ کی مرضی ہوتی ہے ہم دین کے کسی مسئلے کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی دین کا مسئلہ میری اور آپ کی مفادات کے خلاف ہو جائے ہم وہاں پر دین کو چھوڑنے میں ایک ذرے کے برابر تعامل کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مفادات کے اوپر زد نہیں آنے دیتے. جب اصل دین کے ساتھ میرا اور آپ کا یہ مس بہیو ہے، میرا اور آپ کا یہ رویہ ہے، تو پھر مجھے ایمان سے بتائیے کہ کیا ایسی صورت میں کسی نئی بات کو دین بنانے کی ضرورت ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار نہ دیا ہو؟ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت فرمائی. آخری ایک دو باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ معیار اللہ رب العزت نے بتایا ہے. اے ایمان والو، تمہیں دو چیزیں بتا رہے ہیں، دو اصول تمہیں بتا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دوں، دین اور دنیا میں اس وقت میں نے اور آپ نے جو فرق کر رکھا ہے اپنے طور پہ، اور ہم نے دین کس کو قرار دیا ہے؟ صرف دین کے ایک حصے کو جس کو عبادت کہا جاتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد، قرآن مجید کی تلاوت، اس کے سوا ہمارے نزدیک کوئی دین نہیں ہے. جبکہ حلفیہ طور پر میں آپ کے سامنے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ یہ دین کا ایک حصہ ضرور ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے. دین تو میرا اور آپ کا اخلاق ہے، دین تو میرا اور آپ کا لائف اسٹائل، طرز زندگی ہے. دین تو یہ ہے، دین تو میرے اور آپ کے کپڑوں میں نظر آنا چاہیے، دین تو میرے اور آپ کے لباس، میری اور آپ کی وضاقتہ میں، میرے اور آپ کے سونے جاگنے میں، میری اور آپ کی تنہائی اور لوگوں کے سامنے جو زندگی گزارتے اس کے اندر نظر آنا چاہیے. دین تو یہ ہے. جس کو میں نے اور آپ نے دین سمجھ لیا یہ مذہب ہے. دین زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو نہیں بتایا ہوگا؟ پیدا کر دیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ یہ نہیں بتایا شعبان کیسے گزارو گے، یہ نہیں بتایا کہ تم رمضان کیسے گزارو گے، یہ نہیں بتایا تم رجب کیسے گزارو گے، یہ نہیں بتایا محرم کیسے گزارو گے، یہ نہیں بتایا ربیع الاول کیسے گزارو گے؟ ممکن ہے؟ تو خدا را اپنی مرضی کا دین ایجاد کرنے کی کوشش نہ کریں. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دو اصول تمہیں دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. اے ایمان والو، ہم سب اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں؟ ایسا ہی ہے؟ اللہ کرے کہ ہم سب واقعتاً مومن بن جائیں. اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک ایک شخص کو جس کا بھی ایمان سے تعلق ہے اس کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی. ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری خواتین ہیں، کوئی بھی شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اللہ نہیں کہا ہے. مخاطب کر کے کہا. جیسے مہنگائی کے بارے میں ایک اشتہار آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس کا امپیکٹ ہم سب کی لائف کے اوپر آئے گا، اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ گفتگو کرے وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ
مجھے اور آپ کو مخاطب کیا، اے میرے بندے تم ایسے کر لو، اے میرے بندے تم یہ کر لو، اے ایمان والو یہ کر لو، اے لوگو یہ کر لو۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، مجھے اور آپ کو انڈیویجولی ایک ایک شخص کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے، اطیعوا اللہ، جو اللہ نے کہا ہے اس کو مان لو، واطیعوا الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حدیث میں کہا ہے اس کو مان لو، اس کے سوا کوئی دین نہیں ہے۔ اگلے الفاظ پہ غور کیجئے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اگر تم نے ان دو باتوں کو نہ مانا، اس کے علاوہ کسی اور بات کی طرف چلنے کی کوشش کی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان دو رستوں کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو برباد مت کرو، جس کو تم نیکی سمجھ کر اپنے خاندان کے اندر اس وجہ سے کرتے ہو، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی شادی کا موقع آ جائے، اس وجہ سے رسوم و رواج کرتے ہو کہ معاشرے والے ناراض ہو جائیں گے، تو قیامت والے دن اس کا اجر معاشرے والوں سے لے لیجئے گا، اپنے خاندان والوں سے اس کا اجر لے لیجئے گا۔ جو عمل آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں، جتنے بھی امتی اس دنیا کے اندر گزرے، تمام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، ان تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جو عمل کریں خالص لوجہ اللہ کرے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، دنیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل نہ کریں، اور اگر دنیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کیا تو اللہ کی قسم، اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دے، 50 کیے ہوئے حج انسان کے ضائع ہو جائیں گے اگر اللہ کے لیے نہیں کیے تو، پوری زندگی کی زکوٰۃ کی پائی کا حساب انسان کا برباد ہو جائے گا اگر اللہ کے لیے نہیں کیا تو، زندگی بھر کے جہاد انسان کے ختم ہو جائیں گے، زندگی بھر انسان کی پہاڑوں کے اوپر انسان نے گزاری ہو، اگر اللہ کے لیے نہیں گزاری، وہ ساری زندگی کی محنت انسان کی رائے گاں چلی جائے گی۔ تو جو مقصود ہے وہ یہ کہ جب دین اللہ رب العزت نے دیا ہے تو پھر اسی کی مرضی کے مطابق ہمیں اپنے تمام کے تمام معاملات کو ترتیب دینا چاہیے، اسی کی مرضی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اسی کی مرضی کے مطابق ہمیں اپنے تمام کے تمام ماہ و سال گزارنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جو ہم عام طور پر ہر خطبہ میں سنتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو اور وقت آپ کا ساتھ دے، فرصت آپ کے پاس موجود ہو، تو میری آپ سب سے گزارش ہے، یہ خطبہ جو ہم ہر جمعہ خطیب سے سنتے ہیں، بڑا مفید خطبہ ہے، اس کو خطبۃ الحاجہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ میں عمل کی بات بھی بتا دوں، یہ ساری باتیں جو اس سے پہلے آپ کے ساتھ کی ہیں، یہ فکر اور عمل دونوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ خالص عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ خطبۃ الحاجہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کسی بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی غم اس کو لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، کاروبار کے اندر مسائل ہوں، اولاد کے اندر مسائل ہوں، بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، یہ خطبہ یاد کیجئے، الحمدللہ نحمدہ ونستعین، یہاں سے جو شروع ہوتا، یہ خطبہ یاد کر کے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کے لیے دست بلند کیجئے، یہ خطبہ تلاوت کیجئے، اور اس خطبہ کے ساتھ دعا مانگیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس خطبہ کے ساتھ مانگی ہوئی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ خطبۃ الحاجہ ہے۔ جو گزارش میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا، ایک مرتبہ زندگی میں کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اس خطبہ کا ترجمہ ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، اس وقت بھی یہ خطبہ بڑے جامع انداز میں بیان فرمایا، اور یقیناً جب انسان بطور خاص ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور وہ بھی کائنات کے آخری نبی دنیا سے جا رہے ہوں، جاتے وقت اگر وہ کوئی خطبہ دنیا کے سامنے ارشاد فرمائیں گے تو یقیناً ان کی زندگی کا نہیں، تمام انبیاء کی زندگی کا، تمام امتوں کی زندگی کا نچوڑ ہوگا۔ تو وہ جو نچوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوژن اور خلاصہ نکال کر اپنی زندگی کا آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے سامنے رکھا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے۔
کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھیے اور اس کو کہیے مجھے اس کا ایک ایک لفظ سمجھا دو. میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کا شرک، بدعت، نفاق، ہر قسم کی جو برائیاں جو دین کے خلاف ہے سب آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی. صرف ایک مرتبہ اس خطبہ کا ترجمہ سمجھ کے پڑھ لیجئے. اور یہ آنا چاہیے جب اتنا جامع خطبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں ادا فرماتے، اس کو بیان فرماتے، ہر عید کے موقع پر بیان فرماتے، ہر نکاح کے موقع پر بیان فرماتے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرماتے تو یہ خطبہ ضرور تلاوت فرماتے. جب اتنا جامع خطبہ، اتنا اہم خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے تو پھر ہمیں اس خطبہ کو کیوں نہیں سمجھنا چاہیے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے سمجھنے میں. یہ خطبہ ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھ لو، شر الامور محدثاتها، دنیا کی سب سے بڑی بدتر بات یہ ہے کہ اللہ نے جب دین کی تکمیل فرما دی ہے اس کے باوجود کسی نئی چیز کو لا کر دین میں شامل کر دینا. یہ بہت گہری بات ہے، اس کو بذات خود سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جب تک آپ دلچسپی سے نہیں سمجھیں گے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. دنیا کی سب سے بدترین اور گھٹیا حرکت یہ ہے کہ اللہ کے دین کی تکمیل کے باوجود کسی نئی چیز کو دین سمجھ کر اس میں شامل کرنا اور اس کو ثواب سمجھ کے کرتے رہنا. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یاد رکھ لو یہ جو نئی باتیں دین کے اندر شامل کی جاتی ہیں یہ تمام کی تمام بدعت ہیں، تمام کی تمام بدعت ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کلو بدعت ضلالہ، یاد رکھ لو ہر بدعت گمراہی کا نام ہے. ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی. جب ہم اپنے گھر سے کسی کچرا کو نکالتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے یہ اچھا کچرا ہے یہ برا کچرا ہے. غلاظت غلاظت ہی ہوتی ہے، گند گند ہی ہوتا ہے، کچرا کچرا ہی ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کلو بدعت ضلالہ، جتنی بھی باتیں دین کے اندر ثواب کے طور پر میرے اور اللہ رب العزت کے اختیار کے بعد شامل کی جائیں گی، فرمایا تمام کی تمام بدعت اور گمراہی ہیں. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ان تمام کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان ساری رات عبادت بھی کرے لیکن قیامت والے دن رائے گاں چلی جائے. انسان سارا دن کسی چیز کو عبادت سمجھ کر روزہ سمجھ کر رکھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہ ہو. شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ثابت ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ روزے رمضان المبارک کے علاوہ کون سے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ عمل معمول مبارک بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. اور آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ روزے رمضان کے علاوہ آپ شعبان میں رکھتے. تو آپ سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اس سے لوگ غافل ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس کے علاوہ شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اور یہ فضیلت کسی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہے. پورے شعبان کے بارے میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. یہ عمل مجھے اور آپ سب کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ استقبال رمضان ہے، رمضان کی تیاری کا ایک مرحلہ ہے شعبان کے اندر روزے رکھنا. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.